انشاءاللہ آیت 142 سورہ البقرہ۔ تو کلاس آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، پیچھے سے کنیکشن کر لیتے ہیں۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے انسان تھے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات ہمیں بتائے، اور چونکہ بنی اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسی طرح صرف یہودی ہی نہیں بلکہ جو مشرکین مکہ تھے، جو قریش تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بھی سمجھتے تھے، مگر شرکیہ طریقے سے ہر چیز کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو بھی یا یہودی ہے، عیسائی ہے یا مشرکین عرب ہے، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جس بزرگ کی نسبت اپنے ساتھ کرتے ہو کہ ہم اس دین پر ہیں، ہم اس کے طریقے پر ہیں، تو وہ کیسے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حنیف تھے، یعنی کہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور ان سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، تو انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین، اللہ نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے فوراً کہا اللہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور لوگوں کا امام بنانے سے کیا مطلب ہے کہ جو تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام تھے وہ حضرت اسحاق، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوئے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بتا رہے ہیں کہ تم جس بزرگ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے بہت فرما بردار تھے، اور تم سب کو بھی ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد اب چونکہ اتنے سارے جرائم بتائے اللہ تعالیٰ نے، پچھلی چنی ہوئی امت کے بنی اسرائیل کے بہت سے جرائم بتائے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، اور انہوں نے کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ بچڑا بنا کے شرک تک کیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب امت مسلمہ کو اب وہ مقام دینے کے لیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد امت مسلمہ جو ہے وہ چنی ہوئی امت ہے۔ تو اب اس چنی ہوئی امت کا اعلان کیسے فرمایا اللہ نے کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا، اور اس سے پہلے جو ہے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھی، تو گویا اب جو ہے مسلمانوں کو ایک امتیازی حیثیت دے دی گئی۔ دیکھیے قبلے کا ملنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا ایک طرح سے کہ اب یہ مسلمان ایک امت ہے جس سب مسلمانوں کی ڈائریکشن اب جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگی، اور ڈائریکشن ایک ہونے کا مطلب یہ کہ اب ہمارا مشن، ہمارا طریقہ، ہماری شریعت، ہم جو ہے اب امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ایک امت ہے اب۔ تو یہ اب آج کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کی آیت آئیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے احکامات آئیں گے سورہ البقرہ میں، رمضان کے روزوں کا حکم آئے گا، حج کا آئے گا، یہ سارے بڑے بڑے جو احکامات ہیں، جو بنیاد ہیں اسلام کی، اب وہ مسلمانوں کو دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس روشنی میں ہم آگے چلتے ہیں، اور آیت نمبر 142 سے شروع کرتے ہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انشاءاللہ سیکنڈ پارہ شروع کر لیں. تو ان آیت سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ قبلہ کی تحویل قبلہ کی آیات ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنانے کا حکم فرمایا، ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، آپ نبوت کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب گزارے، تو آپ خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر وہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا اور خانہ کعبہ بھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، تو مدینہ جو جس طرح سے تھا کہ مدینہ کے ایک طرف بیت المقدس تھا اور دوسری طرف مکہ تھا، تو یہ ممکن نہ رہا کہ اب دونوں کی طرف منہ کیا جا سکے، اور قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ابھی تک قبلہ بنایا نہیں گیا تھا خانہ کعبہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسی طرح سے نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ بات کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ انتظار تھا کہ ایک طرح سے یہ آپ کی نبوت کی نشانی تھی، ایک علامت تھی ایک اور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. کیونکہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ ان کو یہ بات اپنے انبیاء کرام سے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا. تو ایک طرح سے ان کو یہ اعتراض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر آپ اللہ کے وہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف آپ کا قبلہ کیسے ہے؟ آپ کا قبلہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے تھا. تو گویا یہ ساری باتیں، یہ بیک گراؤنڈ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 142 نازل فرمائی جس میں پیشین گوئی کی کہ اب قبلے کا حکم آنے والا ہے، لیکن جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو مسلمانوں کے سارے دشمن جو ہیں وہ خوب شور مچائیں گے اور اسلام پر بہت سارے اعتراضات کریں گے. تو ایک طرح سے مسلمانوں کی ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا گیا کہ جب یہ لوگ اس طرح سے شور مچائے تو تم ان کی طرف دھیان نہ دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا. اور یہ جو ہے اعتراضات جو ہے وہ صرف حسد اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے ہے، اور تم لوگوں کو ان اعتراضات کو نظر انداز کرنا یا ان کا منہ بند کرنا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اس کی آیت کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پہ ہدایت دے دے. کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کو صرف اللہ کا حکم ماننے سے مطلب ہوتا ہے، اور اللہ تو رب العالمین ہے، مشرق مغرب تمام جہتیں اللہ ہی کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب جس بات کا حکم ہو بس اس کو سمعنا و اطعنا اسی پر عمل کر لینا بس. اعتراضات بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جسے چاہے سیدھی راہ ہدایت کی دے دے. تو اب اس طرح سے اس میں یہ ایک نشاندہی ہے کہ اگر جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں اور ہدایت کو نہیں چاہتے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے لیے انسان کو فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا ہے اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَ
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج کر ایک نعمت فرمائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک مسلمانوں کے لیے نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، تو جس طرح اللہ نے یہ نعمت پوری کی تو اسی طرح اللہ نے اب قبلے کا حکم کر کے جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں وسط کا مطلب درمیانہ ہوتی ہے، تو درمیانہ امت، تو درمیانہ چیز ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، نہ اس میں افراط ہوتی ہے نہ تفریط ہوتی ہے، تو وسط جو ہے اس لحاظ سے بہترین اور افضل کے معنی میں استعمال بھی ہوتی ہے، اور یہی معنی یہاں پر لیا گیا ہے کہ بہترین امت تم کو بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں تاکہ تم گواہ بن جاؤ، تو گواہ بن جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ حج میں بھی ہے یہ آیت کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو، اور اس کی وضاحت میں حدیث یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ اسبات میں جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کیونکہ ان کی امتیں انکار کریں گی، ان کی امتیں کہیں گی نہیں، ہمیں جو گمراہ امتیں تھی جن کو تباہ کر دیا گیا، وہ کہیں گی نہیں ہمیں تو کوئی میسج نہیں پہنچایا ہمارے انبیاء کرام نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کہے گا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اور یہ امت کس بنا پر گواہی دیں گی؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، تمام ان قوموں، ان اقوام کے، ان انبیاء کرام کے واقعات ہمیں بتائے ہیں، تو اس بنا پر چونکہ ہم قرآن پر ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کو کہ ہر بات کو وہاں پر ہمارا ایمان ہے، اس وجہ سے ہم گواہی دیں گے کہ نہیں، انبیاء کرام نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا۔ تو ان دو وجہ سے امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا۔ ایک اور جو وسط کا معنی کیا جاتا ہے معتدل، تو معتدل کے معنی کیا ہوتا ہے کہ نہ اس میں کسی بات میں افراط یا تفریط نہ ہو، یعنی بہت زیادہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بڑھا دینا یا حق نہ ادا کرنا، یہ دو چیزیں امت مسلمہ، ہمارے امت مسلمہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں یہود اور نصارہ نے افراط اور تفریط سے کام لیا، یا تو انہوں نے انبیاء کرام کو خدا کا درجہ دے دیا، یا پھر کچھ انبیاء کرام کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو جھوٹا قرار دیا۔ لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر دوسری بات معتدل ہونے کا یہ بھی ہے کہ ہماری اسلامی شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت معتدل احکامات دیے ہیں، نہ اس میں بہت سختی ہے نہ اس میں بہت زیادہ نرمی ہے۔ جس طرح سے یہودیوں کی شریعت میں بہت زیادہ سختی ہے، کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے دین کو سخت بنا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ جو قبلہ بیت المقدس کا جو قبلہ تھا وہ ہم نے صرف اس لیے بنایا تھا وقتی طور پر کہ تاکہ ہم جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اب ہجرت کے بعد خانہ بیت المقدس کی طرف۔ تو دیکھیں جو مذہبی عقائد ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے بہت جذبات کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ جذباتی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے بنیادی عقائد سے بدل دے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج بہت سی
اسلام میں ایسی روایات، ایسے طریقے اسلام میں رائج ہو گئے ہیں جو کہ کلچر سے آئے ہیں اور وہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر بدعات ہے جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہت سے مسلمان بہت نادانی میں اور لا علمی میں وہ انہی کو مذہب اور اسلام کے طریقے سمجھتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب ان سے جب کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ ایمان اسلام کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ اگر جب پہلی بار یہ سنتے ہیں تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، جو اپنا دل کو کھلا رکھتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں نہیں یہ اسلام کی شریعت یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے صحابہ کرام کا امتحان تھا کہ وہ جب اس طرح سے ان سے قبلہ بدلنے کا حکم کہا گیا تو انہوں نے کس طرح عمل کیا۔ تو صحابہ کرام مخلص انسان تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو جب یہ حکم آیا تو یہاں تک کہ مسجد قباء میں اور مسجد قبلتین میں یہ حکم بعد میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی تھی ظہر کی، جب قبلے خانہ کعبہ کی طرف کر کے، اور جب یہ بات اس مسجد میں پہنچی جس کو قبلتین کے نام سے مشہور ہے، تو اس وقت لوگ نماز میں تھے، جماعت ہو رہی تھی، اور کسی نے آ کر بلند آواز میں بتایا کہ قبلہ بدل گیا ہے، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی پورے مشرق یعنی کہ بیت المقدس کی طرف سے پورے 180 ڈگریز بدل کر مکہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے اندر اس حد تک فرما برداری کا جذبہ تھا، اور اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ لیکن مسجد قباء میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ دوران نماز ہی انہوں نے اپنی جہت کو بدل لیا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ جو بات ہے کہ کسی مذہب کسی دینی حکم کو میں تبدیلی کو اس طرح سے قبول کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی نئے حکم کو اس طرح سے قبول کرنا، یہ جو ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جن کو اللہ ہدایت دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صرف ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، ان کو اپنی مرضی سے کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک بندہ کہلاتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر جانتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، اللہ ہی میرا مالک ہے، تو اس کو کوئی مشکل نہیں آتی اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں پر ایمان جو ہے یہ نماز کو ایمان کہا گیا ہے، کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے چلے گئے جو مسلمان، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو مسلمانوں کی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز کو یہاں ایمان کہنے سے ایک طرح سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر کے نماز نہ پڑھنا تو یہ ایمان کے ناقص ہے، ایسے انسان کا ایمان جو کہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کے کسی حکم میں بندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم اب نازل فرما دے
کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، تو بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے پیارے نبی کو ایک خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے جو خواہش اب ہم پوری کر دیں گے، اور اب آپ کیا کریں، اب یہ حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، کہ اب جو ہے اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، آپ اپنا اس کو قبلہ بنا لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرہ، اور تم سفر میں ہو یا حجر میں ہو، جہاں بھی ہو، جب نماز پڑھو تو قبلہ جو ہے وہ اب اسی کو بناؤ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو خود بھی جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یہ جو حکم آیا ہے یہ تو آنا ہی تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے اتنے اعتراضات کیوں کیے؟ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے یہودی ہی تھے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ تم جو ہو اپنا تمہارا قبلہ اگر ایک ہی اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کیسے بن گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کے انبیاء کرام نے انہیں بتایا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں اشارے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ تو لیکن ان کے سارے اعتراضات صرف اس حسد کی بنا پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل ہیں، اور ان کو اپنا نسبی طور پر جو ان کو اپنی بڑائی حاصل تھی، ان کو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ان کو یہ حسد ہو گیا کہ ہماری بڑائی تو ختم ہو جائے گی اگر ہم ان کو مان لیں گے، تو ہماری جو نسبی بڑائی ہے کہ ہم تو انبیاء کرام کے اولاد میں سے ہیں، تو اب تو یہ بات تو ہم پر اب صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، ان کے دل میں جو حسد اور بغض چھپایا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بھی نشانی بتا دیں گے، کوئی بھی دلیل دے دیں گے کہ یہ حق بات ہے، تب بھی وہ آپ کے دین پر نہیں آئیں گے، وہ آپ کے دین کو قبول نہیں کریں گے، اور آپ بھی جو ہے وہ ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر وحی نازل فرمائی ہے، آپ کو سچا دین اللہ نے دے دیا ہے، تو وما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنا اعتراض کر رہے ہیں یہ یہود اور نصارہ، تو یہ تو خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ خلاف ہیں، یعنی کہ ان کے تو انہوں نے بھی اپنے اپنے الگ سے قبلے بنا کے رکھے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کی طرف ان کو منہ کرنا ہے، بیت المقدس کی طرف، تو یہودیوں نے صخرہ کو اپنا قبلہ بنایا، اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی مشرق کی طرف اپنا قبلہ بنایا، تو وہ تو خود بھی آپس میں بھی اختلاف میں ہیں، تو وہ پھر مسلمانوں کے اوپر ان کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے کہ جب انہوں نے اپنا اپنا قبلہ خود بنا لیا ہے، تو اب مسلمانوں کا قبلہ اگر اللہ نے خانہ کعبہ بنایا تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہ حق آ گیا، اللہ کی وحی نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، تو اب جو ہے مسلمان جو ہے وہ اب ان کی باتوں میں نہیں آ سکتے، اور ان کی پیروی اب نہیں کر سکتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ یہ جو ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، یعنی کہ جتنی
نشانیاں تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گئی تو وہ لوگ تو اس طرح سے آپ کو سچا نبی جانتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جو ہے وہ حق کو جانتے بوجھتے ان کے علماء جو ہے وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، لیکن آپ جو ہے وہ اس شک میں بالکل نہ پڑے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں، حق یا تو وہ ہدایت کو قبول کرے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کو قبول کرے، یا پھر اس کو انکار کرے۔ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اگر جو اللہ کے حق کو قبول کرتا ہے وہ اس کی کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو نہیں قبول کرتا اس کے لیے خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس اختیار کی وجہ سے جو ہے وہ ہر فریق جو ہے وہ اپنے لیے ایک ڈائریکشن بنا لی ہے۔ ہر فریق نے، ہر مذہب نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، یا اپنے ایک ہر فریق نے اپنے منہج اور طریقہ جس سے وہ عبادات کا طریقہ یا اپنے مذہب کا طور طریقے انہوں نے اپنے طرف سے بنا کے رکھے ہیں۔ اس کا حساب اس دنیا میں نہیں ہونا ہے، ان اختلافات کو ختم دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ اختلافات دنیا میں چلتے رہیں گی کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور لوگ اختیار سے اس اختیار کو چاہے فائدہ اٹھا کر حق کو قبول کرے یا حق سے انکار کرے۔ مگر اے مسلمانوں تم کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، تم نیکیوں، تم ان یعنی کہ ان اختلافات کے جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے تم اپنا فوکس نیکیوں کی طرف رکھو اور تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں سارے، ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے گا اپنے پاس، جب جمع ہوں گے قیامت کے دن سب، تو پھر یہ اختلافات کے فیصلے ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ جو لوگ اللہ کے مرضی کے خلاف جاتے ہیں وہ ان پر اللہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہیں، اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے اور ان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو اب جو بھی وہ چوز کریں گے آخرت میں ان کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قبلے کی بات کو تاکید کے لیے دہرایا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اب جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرے، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جس جگہ سے بھی آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی کہ سفر میں ہو یا اپنے گھر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، جہاں بھی ہو نماز کا وقت نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھو، اور تم جو ہے اب لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ یہاں پر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ کیونکہ یہودیوں کو ایک یہ اسلام پر تنقید کرتے تھے کہ اگر تم جو ہو آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کا قبلہ تو آخری نبی کا قبلہ تو ہماری کتابوں میں خانہ کعبہ تھا، تو پھر آپ تو اس طرف منہ نہیں کرتے، تو اب خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا تاکہ اب ان کے منہ بند ہو جائے، اب ان کو کوئی شکایت نہ رہے، ان کو یقین ہو جائے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ اسی طرح مشرکین کے بھی اعتراضات تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مسلمانوں، تم کسی شک کو چھوڑ کے تم
جو ہے وہ اپنے قبلے کی طرف منہ کرو. یہ بار بار دہرانے کے کچھ مقاصد بتائے ہیں علماء نے کہ یہ تاکید کے لیے ہے یا یہ مومنوں کو مکمل یقین دلانے کے لیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشرکین کے منہ بند کرنے کے لیے ہے. تو بہرحال اس میں تاکید ہے اور زور دے کر اس حکم کی اہمیت کو جتایا گیا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے. قبلے کا ملنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشونی کہ تم کسی دشمنوں کے اعتراضات سے مت ڈرو اور صرف اللہ سے ڈرو اور وہ کرو جو اللہ نے تمہیں کہا ہے تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے. قبلے کا ملنا نعمت کی تکمیل تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کے لیے ایک ڈائریکشن ہو گئی. یعنی اسلام جو ہے وہ اب مکمل طور پر ایک دین بن گیا کہ اب ان کا اپنا قبلہ بھی ہے اور ان کی اپنی شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن اور حدیث لے کر آئے اور اسلام جو ہے اب یہ اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر تعمیل کرنا اللہ کی نعمت کی تکمیل کو قبول کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اب یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک عظیم نعمت دی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو کہ قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جو تھے وہ جہالت کے اندھیروں میں تھے اور لا علمی کے اندھیروں میں تھے اور ان کے اندر بہت ہی خرابیاں اور نجاستیں تھی, شرک تھا, جہالت تھی, اخلاقی برائیاں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا تو ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ یہ چمک گئے بالکل اور یہ ایسے بن گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں یہ مسلمانوں نے ایک بڑی حکومت کو سنبھالا. صحابہ کرام نے دنیا کے اتنے بڑے حصے پر جیسے حکمران بن گئے جو کہ بالکل جہالت اور لا علمی اور برائیوں میں ڈوبی ہوئی ایک قوم تھی. وہ اتنی نکھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے, آپ کی تعلیمات سے. تو یہ مسلمانوں پر بہت بڑی ایک نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اس کو ایک نعمت بتایا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں, اور جو اس نعمت کی قدر نہ کرے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس کو نعمت نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مذمت فرمائی سورہ ابراہیم میں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا. یعنی کہ جو اس وقت یہود و نصارہ تھے تو وہ لوگ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے اور آپ کو سچا نبی مان لیتے تو آئندہ جنریشنز بھی ان کی جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے محروم نہ رہتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں تاکید فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم کیا کرو مسلمانوں, تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, اور تم میری نعمتوں کا شکر کرو, تم ناشکری نہ کرو. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی یہ ہم پر فضل ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث ہے کہ جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے اس سے میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں, اور جو جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کرتا ہوں. دوسری حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا,
اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا. اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا, اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں سے کے پھیلاؤ کے مقدار تیرے قریب آؤں گا, اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے. امام بخاری نے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث بیان فرمائی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان چلتے پھرتے ہر وقت کر سکتا ہے. افضل ذکر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت. تو سبحان اللہ یہ 4 کلمات, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ان کو کہنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر ہم اس کو عادت ڈال لیں کہ جب خیال آئے انشاءاللہ ہم یہ ذکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے. اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو جس کو اللہ یاد رکھے اس کو پھر دنیا میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہو سکتی, کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرا شکر کرو. تو شکر کیا, کس بات کا, کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دی, تو ہم ان کا شکر کریں. دین جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کا شکر, پھر شکر نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات کو خوشی سے دل سے قبول کرے. اور ناشکری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں سستی کرے اور اس کا حق نہ ادا کرے. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے لیے بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استأذن ربک لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے, آیت نمبر 7. اور جب تمہارے رب پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو گویا شکر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے, اور ناشکری سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز جو ہے وہ بہترین چیز ہے انسان کے لیے, اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی غم اور رنج کی بات ہوتی تو آپ فوراً سے نماز پڑھا کرتے تھے. اور صبر جو ہے, صبر کس طرح سے کرے انسان, دیکھیں اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا, کہ جو کچھ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں اسی کو مان لوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. تو اس میں بھی یہ کام مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جہاد, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے. تو اس جہاد کے پر صبر کرے انسان, اللہ کی اطاعت پر صبر سے جمع رہے. اور دوسرے صبر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے, چاہے ہمارا نفس کتنا بھی اس کو کھینچ رہا ہو, ہمیں اس طرف کھینچ رہا ہو, ہم صبر کر کے ان سے دور رہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے کام نہ کریں. پھر صبر جو ہے وہ کسی ناپسندیدہ بات کے ہو جانے پر بھی انسان صبر کرے اور اللہ اس پر اللہ کی طرف کا, اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اب صبر کرو دین پر استقامت کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے, اور یہ کام مشکل ہے چونکہ, تو اس میں تم نماز کے ذریعے مدد مانگو اللہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے دین پر چلنا اور دین کے ہر حکم پر عمل کرنا, اللہ کے ہر بات ماننا آسان ہو جائے گا. اب اس آیت سے, اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی تحفہ پیش کرتے ہیں. دین کے دفاع کے لیے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ان کو ہم شہید کہتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان تک دے دیتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں پر تم ان کو مردہ مت کہو. تو وہ تو ایک عظیم، ان کو تو ایک عظمت والی موت ملی ہے اور اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں، اس روشنی میں اس آیت کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. دیکھیں ہماری زندگی، جب انسان مرتا ہے تو اس موت سے لے کر جب تک قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، اس وقت تک جو انسان آج مر گیا وہ اس قبر کی زندگی میں وہ ہوتا ہے. اور اس قبر کی زندگی جو ہوتی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے. وہ جیسے ہمیں ان کے حالات نہیں پتہ ہو رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ برزخ کی زندگی میں بھی انسانوں کے دنیا میں جو نیک لوگوں کے لیے نیک لوگوں کی زندگی برزخ کی راحت والی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان کفر پر مرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مرتے ہیں، ان کی برزخ کی زندگی بھی اذیت اور عذاب والی ہوتی ہے. تو یہاں چونکہ شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی عظمت والی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو برزخ کی زندگی رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی جو روحیں ہوتی ہیں، حدیث اس کے بارے میں ہے، شہید شہداء ہوتے ہیں، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں. اور جب بھی ان کا پروردگار ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں جبکہ ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی بات پوچھیں گے کہ جب وہ شہداء تصور کرتے ہیں کہ سوال کیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم ایک بار پھر سے تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں. اور پھر جب باری تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. تو شہداء کی زندگی جو ہے برزخ کی، وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں. ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا. عظمت تو شہداء کی عظمت زیادہ ہے، لیکن ایک حدیث ہے کہ جو پہلے حدیث پڑھی وہ صحیح مسلم ہے یہ حدیث، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ بلا شبہ مومن کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا. تو اس سے یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برزخ کی زندگی میں بھی انسان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اب ہمیں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. پچھلی آیت 153 میں بھی صبر والوں کی فضیلت بتائی گئی تھی. اس وقت جو صبر کی تلقین تھی وہ دین پر استقامت کے لیے تھی اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت پر جو صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس پر بات کی گئی.
یہاں پر صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے ہماری یہاں پر یہ آزمائش کی زندگی ہے، اور آزمائشوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو جو جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اس طرح سے اللہ سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کی غفلت بھی بعض اوقات آزمائش میں پڑنے سے دور ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان اور سرکش بندے ہوتے ہیں، تو وہ آزمائش میں اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ گویا آزمائش یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اس دنیا میں، جس سے وہ نیک اور بد کو الگ الگ کرتا ہے، اور وہ ان کی نیکی اور بدی جو ہوتی ہے وہ کھل کر آ جاتی ہے آگے۔ یہ ساری باتیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے ان آزمائشوں پر، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، رحمت ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوف، انسان اس دنیا میں خوف سے بہت کم ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی قسم کا خوف نہ ہو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہمیں خدشہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو یہ خوف اور یہ نقصان سے بھی، چاہے کتنا بھی نیک انسان ہو، بد ہو، لیکن انسان نقصان سے بھی گزرتا ہے۔ کبھی رشتہ داروں کی دوست رشتہ دار احباب کے فوت ہو جاتے ہیں دنیا سے، تو اس نقصان کا انسان کو کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی رزق میں کمی آ جاتی ہے، مختلف قسم کی آزمائشیں اس دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ تو جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی رضا میں خود کو راضی رکھتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ زندگی تو آزمائشوں کی ہے، اور آزمائش میں مجھے کیا کرنا ہے، میرے اللہ نے مجھے صبر سے اللہ کی مدد مانگنے کے لیے کہا ہے، اور اگر میں یہ کروں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ مومن جو ہے وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ اب وہ ایسے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ اگلی آیت میں کہ وہ کیا، ان کا عمل کیا ہوتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے۔ تو الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو کیا ہوا، ہماری تو جان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا تحفہ ہے اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس دنیا میں چیزیں آتی جاتی رہیں گی۔ اور ایک حدیث میں ہمیں اس کے ساتھ اور دعا بھی ہے کہ انسان جب انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ تو میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اور اس کے کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک، جب لوگ ایسا رویہ جن کا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات اور رحمہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ مہربان ہوتا ہے ان کے اوپر، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ان کے دل ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں، اور وہ آخرت میں بھی ان کو ان کے صبر کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے، یعنی کہ ہدایت کے معنی میں نے مفہوم شروع میں بتائے تھے کہ ہدایت جو ہے وہ اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ ایک تو راستے کی رہنمائی ملنا
صحیح راستے کی رہنمائی ملنا، پھر اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا، اور پھر منزل مقصود یعنی کہ ہم اس دنیا کے خاتمے پر ہمیں انشاءاللہ ہمیں جنت مل جائے گی. تو یہ سارے جو ہے وہ مراحل ہدایت میں شامل ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت ملے گی، یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ ایمان پہ استقامت دیتا ہے، اور وہ اس نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں اور اللہ کی جنت کو پا لیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واو اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفا اور مروہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. صفا اور مروہ کا یہاں پر کیا کنیکشن ہے؟ تو دیکھیں صفا اور مروہ پر سعی کرنا یہ بی بی حاجرہ کی سنت ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوٹے بچے کے ساتھ اس ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے تو انہوں نے صبر کر لیا اس بات پر اور اپنے شوہر کو جانے دیا. جب بچہ بہت پیاسا ہو گیا، بہت پیاس سے اس کی ایڑیاں رگڑنے لگا، تو حضرت حاجرہ جو تھی وہ بے چین ہو کر انہوں نے سعی کی، صفا اور مروہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتی تھیں، ایک طرف سے دوسری طرف پانی کی تلاش میں، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس قربانی اور اس عمل کو، اس صبر کو اتنا پسند فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے لیے صحیح کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری کر دیا. ہمارے حج کا یہ رکن ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ کیوں فرمایا کہ فلا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے صفا اور مروہ میں ان کے درمیان صحیح کرنے میں. تو اس سے لوگوں کو، اس سے کچھ صحابہ کو یہ شک ہوا کہ اگر چاہے تو صحیح کرے چاہے نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونکہ جہالت کے زمانے میں یہاں پر بت رکھے جاتے تھے صفا اور مروہ پر، اور اس کے درمیان صحیح کرتے تھے اور بتوں کو چومتے تھے. تو اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام جب اسلام میں انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اب وہ جہالت کا کام کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نہیں، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ اس کو حج کا رکن بنایا گیا ہے کہ اس کو، اور یہ حضرت بی بی حاجرہ کی ایک طرح سے ان کی عزت اور عظمت کا ہمیں احساس ہے. اور پھر جب ہم صحیح کریں تو ہمارے دل میں بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بالکل اللہ کے اوپر مکمل طور پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم بالکل عاجز ہیں، اور اسی دل کے اس خیال کے ساتھ انسان کو صحیح کرنی چاہیے کہ ہم بالکل محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ سے مغفرت اور بھلائی چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں من تطوع خیرن. تطوع کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خوشی سے کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ خیر کا کام، نیکی کا کام، اللہ کی اطاعت کا کام جو بھی کوئی خوشی سے کرے گا تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر علیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور علم رکھتا ہے. یعنی ہم چھوٹا سے کام بھی کریں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی سمجھ کر بھی ہم نیکی کو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں. اللہ ہماری نیکیوں کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے. ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کرتا. اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو بڑا چڑھا کر اس کا اجر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اور باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں
ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دین کا علم عطا کرے تو پھر اس پر جائز نہیں ہے کہ اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ علم ہوتے ہوئے بھی چھپائے۔ بس بات یہ ہے کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا علم صحیح ہے۔ انسان آدھا کچا پکا علم دوسروں کو دیتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر پہلی بات یہ کہ انسان جب دین کا علم سیکھے تو اچھی طرح دلائل کے ساتھ سیکھے اور اپنے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دے، اور پھر اس کے بعد اس سے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور علم اللہ دے دے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو جب اللہ نعمت دے دے کسی کو تو پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ دوسروں کو اس نعمت سے فائدہ نہ دے۔ اور جو لوگ ایسا پرپزلی کرتے ہیں تو اللہ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بات یہاں ہمیں اس لیے بھی غور کرنی چاہیے کہ یہودیوں کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، اور ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، مگر انہوں نے اس بات کو ان کے اپنے عام لوگوں سے چھپایا۔ تو عام یہودیوں کو یہ اتنا زیادہ علم نہیں تھا، تو وہ گمراہ ہوئے اپنے علماء کی پیروی میں۔ تو یہی ہوتا ہے جب کسی کو انسان دیندار سمجھتا ہے، جس کو علم والا سمجھتا ہے، اگر اس سے اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی تو انسان جو ہے وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ بلا شبہ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز اور مچھلیاں پانی کے اندر جو ہوتی ہے وہ بھی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق جب دین کا علم رکھنے والے کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور جو علم کو پھیلا رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ کی تمام مخلوق۔ تو پھر اب جو اتنی بڑی نعمت جسے اللہ نے دے دی، جس کے لیے تمام مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اب اگر وہ اس کا حق نہ ادا کرے اور دوسروں کو نہ بتائے، اس کے لیے پھر تمام لوگ ان چھپانے والے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کرتے ہیں، اور دیگر تمام لعنت کرنے والے بھی، چاہے وہ با زبان ہو چاہے بے زبان ہو، زبان سے بول کر لعنت کرے یا اپنے دل کے حال سے لعنت کرے، لیکن ان پر قیامت کے دن بھی لعنت ہی کی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے بتانے کا، اور نہ بتانے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیتا ہے تو یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ ہاں آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ کوئی کسی کو دین کی باتیں بتاتا ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں بھی کرتے، لیکن بتانے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت سے میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر توبہ کر لے انسان اپنی موت سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن توبہ ضرور یہ جو کبیرہ گناہ ہے اس کا احساس سے جرم ہونا چاہیے انسان کو، توبہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر تک اگر اگر اللہ سے مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، ایسا بدعتی جو ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی، یعنی کوئی بھی ہوتا ہے گناہ گار، گناہ کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر اللہ کی طرف انسان پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو گویا جو لوگ کفر پر مرتے ہیں پھر ان پر تمام لوگوں کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ پھر اب ان کو رحمت نہیں ملنی اللہ کی۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہم کسی کے بارے میں برا گمان کر کے اس پر لعنت نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ شاید مرنے سے پہلے اللہ اسے توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا بہت بڑا گناہ ہے،
کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور انسان اگر کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اگر وہ اس پر ڈیزرو نہیں کرتا، وہ آدمی تو خود لعنت کرنے والے پر لوٹتی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور، اور ہمیں دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ لعنت ایک بد دعا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کافر مر گیا اور اس کا گناہ ایسے گناہ ہے جس سے انسان کو بعد میں بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس کے اوپر گناہ، اس پر لعنت کرنا جائز ہے، مگر ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کفر پر اور نافرمانی پر مرا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے بارے میں انسان اپنی زبان کو بند رکھے، جس میں سے شک ہو کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کسی کے بارے میں۔ پھر جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، سارے دلائل کے بعد بھی جو انسان حق کی طرف نہیں پلٹتے اور اللہ کے نافرمانی میں مرتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ان کو پھر عذاب سے نہیں چھٹکارا ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کو کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ کو سب سے مشکل یہ بات لگتی تھی کہ ہم اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کو کیسے مانیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید دلائل بھی دے رہے اگلی آیت میں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اسی طرح اب ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی سے دلائل پیش کر رہا ہے اپنی توحید کے، کیونکہ انسان اگر اللہ کی آیت کو نہیں بھی سنتا تو کائنات میں پر غور و فکر سے بھی اللہ تعالیٰ اسے اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دلائل پیش کیے کائنات کے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی ہیر پھیر میں، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ انسان اگر کچھ بھی نہ اس کو پتہ ہو دین کا، لیکن وہ اگر عقل کی آنکھ سے دیکھے دنیا کو، ان نشانیوں کو، تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی اس مخلوق، یہ ساری مخلوق جو ہے وہ ایک ہی خالق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ آل عمران میں بھی آیت 191 میں بتائی ہے کہ جو عقل مند ہے وہ جو ہے وہ ان کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ اللہ یہ سارا کچھ تو نے بے مقصد نہیں بنایا۔ انسان کو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کائنات کی نشانیوں پر بھی غور کرنا چاہیے، بالکل اندھا بن کر جو ہے وہ انسان نہ زندگی گزارے، اللہ کی مخلوق کو دیکھے اور اس سے خالق کو پہچانے اور اللہ کی تعریف کرے کہ الحمدللہ اللہ نے کیا کیا مخلوق بنائی ہے۔
دیکھیں آسمان کو دیکھتے ہیں، خوبصورت رنگ آسمان کے نظر آئے تو الحمدللہ اللہ نے کیا تخلیق کی ہے. پھولوں کو دیکھیں، یعنی زندگی میں اتنی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ہمیں انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، اگر انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو. من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں شرک بسا ہوا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں جو شریک اللہ کے شریک انہوں نے معبود بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے لیے جائز ہے. پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا ان اللہ شدید العذاب. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر دو طرح کے لوگوں کو کمپیریزن بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبود بناتے ہیں وہ ان کے معبودوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھی غلط عقائد کی وجہ سے اللہ کے علاوہ ایسے پیروں سے یا جن لوگوں کی عقیدت ان کے دل میں بس جاتی ہے، چاہے وہ صحیح دین پر ان کو لانے والے لوگ ہوں یا نہ ہوں، جو مردہ ہے دنیا سے چلے گئے، جو نیک لوگ جو کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہوتی ہے عظمت کہ وہ ان کے درگاہوں پر جا کر شرک اعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمارا خالق ہے. اللہ سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایمان کی نشانی بتا رہے ہیں کہ ایمان اگر انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں ایمان والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. تو اللہ تعالیٰ ایسے غافل لوگوں کو جو کہ اللہ کی طرح اللہ سے بھی زیادہ محبت اپنے معبودوں سے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کے مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے. یعنی کہ کاش کے مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے. یعنی کہ آج تو ان کو سمجھانا کام نہیں آتا، وہ اپنے دلوں کو اللہ کی توحید کے لیے کھولتے نہیں ہیں، لیکن جب ان کی موت آ رہی ہوگی کفر پر تو ان کو اس وقت فرشتے جب اس وقت ان کو ڈرا رہے ہوں گے، دھمکا رہے ہوں گے، ان کو مار رہے ہوں گے، ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے، اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور اس وقت ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم شرک نہ کرتے.